سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن، الا، مگر اس حالت میں، کما یقوم الذی، جیسے وہ شخص اٹھتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو بدحواس بنا دیا جن نے چمٹ کر، ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے، قالو، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بلا شبہ سوداگری بھی تو سود کی طرح ہی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے سوداگری کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی یہ نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو پہلے جو گزر چکا سو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور آئندہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر بھی سود کی طرف واپس لوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر اگلی تقریباً 6 آیات تک اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت بیان فرمائی، سود سے منع کیا گیا، اور سود خور کا آخرت میں کیا حشر، کیا انجام ہوگا، اس کا اللہ رب العالمین نے بیان ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں یہ بڑے ترتیب کے مطابق بہت خوبصورت نظم کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا کہ پہلے صدقات کا ذکر، تقریباً 2-2.5 رکوع میں آپ حضرات نے سنا، صدقات کے ساتھ ہی سود کا ذکر۔ بظاہر دونوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک بعد ہے، بہت بڑا بعد ہے، کہاں صدقہ کہاں سود، لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر بیماری نہ ہو تو صحت کی کوئی قدر نہ کرے، اگر دنیا میں غم نہ ہو تو خوشیوں کی کوئی قدر
نہ کریں۔ یہاں اس دنیا کے اندر دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، یہاں سایہ بھی ہے، یہاں گرمی بھی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ پہچانی جاتی ہے اپنی ضد کے ساتھ، یعنی جب اس کی مد مقابل چیز، اس کی ضد سامنے آتی ہے تو پھر اس چیز کی صحیح معرفت بھی ہوتی ہے، اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ تو صدقہ اور سود دونوں آپس میں بالکل متضاد ہیں۔ صدقے کی اہمیت، فضیلت، اس کی شان تبھی واضح ہونی تھی جب اس کے مقابلے میں سود کی مذمت آنی تھی۔ صدقہ ظاہر میں کیا ہے؟ صدقہ دینے والے کا ظاہری طور پہ مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ سود کھانے والے کا یا سود لینے والے کا ظاہری طور پر مال بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھتا نہیں بلکہ وہ مال گھٹتا اور مٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ضد اور تضاد کی وجہ سے سود کے صدقے کے ساتھ ہی سود کا ذکر کیا۔ چنانچہ اس مسئلے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن و سنت میں سود کی بڑی سخت وعید آئی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں آپ سنیں گے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ جنگ قرار دیا گیا ہے سود کو، کہ یہ جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک طرف تو اسلام، قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آج کے ماہرین معاشیات اور اقتصادیات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر نظام معیشت چل ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنے کے ناطے ہمارا تو ایمان ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے محبوب کو پسند نہیں وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ماہرین معاشیات اور اقتصادیات نام نہاد یہ ہمیں بتاتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے یا محض خیالات کا گھورک دندہ ہے؟ یہ صرف فراڈ ہے۔ جس طرح ایک طویل عرصے سے یہ گن گائے گئے کہ جناب اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا سسٹم بڑا مضبوط ہے، اس کا دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے، وہاں چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور مدد و نصرت سے غزہ کے مجاہدین نے، حماس کے بہادروں نے یہ سارا ہوا توڑ کے رکھ دیا، اس کی ہوا نکال کے رکھ دی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو یہ پروپیگنڈا ہے، محض ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سے مراد ہمارے مسلمان معاشیات کے ماہر اور مسلمان اقتصادیات کے ماہر، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ الحمدللہ ہمارے سنجیدہ علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگ، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم، اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام، جنہوں نے نہ صرف اس کی نظیر پیش کی ہے، اس کی مثال پیش کی ہے، بلکہ پورا ایک اقتصادی ڈھانچہ اور نظام بھی بنا دیا ہے کہ سود کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے۔ لیکن اے کاش کہ ہمارے ارباب اختیار ان علماء کی بات کو کوئی اہمیت تو دے، کوئی اس کی قدر تو کرے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو آج پڑھی گئی، اس میں اللہ پاک نے سود خور کا آخرت میں
کیا حشر ہوگا، صرف اس بات کو بیان کیا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس لیے یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو ہم سپرد کریں گے ماہرین معاشیات اور اقتصادیات کے، کہ وہ خدا را علماء سے رہنمائی لیں، علماء ان کو سود کے بغیر نظام معیشت کا حل بتائیں گے۔ لیکن ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ سودی معاملات کرے۔ جو لوگ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہاں اللہ پاک نے ذکر کیا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ مراد یہاں پہ صرف کھانا نہیں ہے کہ جناب قرآن کریم میں تو کھانے کا ذکر ہے، اب کوٹھی بنا لیں سود سے، بے شک کپڑے بنا لیں، گاڑی لے لیں سود سے، اس کا تو ذکر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت کھانا ہے، خوراک ہے۔ کسی بندے سے پوچھے بھی کمائی کس لیے کر رہے ہو؟ کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو جب پہلی اور بنیادی ضرورت ہی اللہ پاک فرماتے سود سے نہیں پوری کی جا سکتی، تو اگلی ضرورتیں سود سے کیسے پوری ہو سکتی؟ لباس، گاڑی، گھر، یہ تو بعد کی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت تو خوراک ہے، وہی جائز نہیں ہے سود سے، تو دوسری جو ثانوی ضرورتیں ہیں ان کو سود سے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یأکلون کا مطلب صرف کھانا نہیں بلکہ استعمال کرنا، سود لینا، سود برتنا، سود کو کسی بھی انداز سے اس سے فائدہ اٹھانا، وہ گھر کی شکل میں ہو، وہ گاڑی کی شکل میں ہو، وہ کسی اور سسٹم کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز سے۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ کیسے اٹھیں گے؟ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کو فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس انسان کی طرح اٹھیں گے کہ جس انسان کو جن چمٹ گئے ہو اور جنہوں نے اس کا کچومر نکال کے اس کو بدحواس کر دیا، مدہوش کر دیا۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جن بھی چمٹ جاتے ہیں، جن بھی ایک مخلوق ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، انسانوں کی طرح نہیں، چھپے ہوئے، انسانوں کو نظر نہیں آتے، لطیف مخلوق ہے، لیکن ہمارے دائیں بائیں ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو کوئی انسان نقصان دیتا ہے تو یہ اس کو چمٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کی حالت یہ کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو عام بندوں جیسی حرکتیں اس کی نہیں رہتی۔ وہ کھڑا ہوئے گا تو لڑکھڑائے گا، جن چمٹے ہوں گے تو چیخے مارے گا، ایسی حالت میں آ جائے گا کہ کسی کے قابو بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو سود خور ہوگا، سود لینے دینے والا، سودی کاروبار کرنے والا، یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا جیسے کوئی مدہوش، بے ہوش، بدحواس انسان وہ دنیا کے اندر اٹھتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں عام بے ہوشی نہیں فرمایا، کیونکہ عام بے ہوشی جب ہوتی ہے انسان کو طبعی طور پر اپنی جسمانی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ ایک طرف پڑا رہے گا بے ہوش ہو کر۔ لیکن جب جنات نے یہ کام کیا ہو تو پھر وہ بے ضرر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ نہیں فرمایا کہ یہ بے ہوش ہو کر اٹھیں گے، بدحواس ہو کر اٹھیں گے، گویا نشے کسی حالت میں اٹھیں گے، بلکہ فرمایا اس طرح اٹھیں گے جیسے کوئی جن چمٹ کر ان کو بدحواس کر دے۔ علماء فرماتے کہ اس سزا میں اور اس جرم میں آپس میں نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر سود خور
اس قدر گھٹیا ذہن دل دماغ کا حریص بنا رہا کہ اس کو کسی بندے پہ ترس نہیں آیا۔ کوئی ضرورت مند اس کے پاس آیا، بھئی مجھے ضرورت ہے، مجھے قرضہ دے دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1000 لے لو تو 2000 دے دینا، 1,00,000 لے لو تو 1,25,000 1,50,000 دے دینا۔ یہ اس نے دنیا میں کسی انسان پہ ترس نہیں کھایا، ایسا بدحواس اور مدہوش رہا مال کے لالچ میں کہ اس کے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوا۔ تو قیامت کے دن اللہ اس کو اسی طرح بے حس، بدحواس اور جس طرح یہ مال کے نشے میں مبتلا تھا، اللہ اس کو نشے جیسی کیفیت میں وہاں اٹھائے گا۔ یہ اس کا انجام بتایا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر۔ اور دوسرا فرمایا ذالک بانہم، اگلے جملے میں کیا فرمایا کہ یہ سود خور اس قدر بے حیا ہو گئے اور ڈھیٹ ہو گئے کہ سود کو خرید و فروخت کے ساتھ ملاتے، کاروبار کے ساتھ ملاتے، اور بجائے یہ کہنے کے کہ سود بھی کاروبار کی طرح کاروبار ہے، الٹا یہ کہا کرتے کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہی ہے، یعنی کاروبار تو حلال اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی سود ہے۔ اب اس کو عرب کے لوگ کیسے کہا کرتے؟ کہتے دیکھو جی، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک کپڑا 1000 کا بیچتا ہے، اس نے لیا 500 کا ہے، بیچ رہا ہے 1000 کا، تو یہ بھی تو 500 روپے نفع کما رہا ہے۔ اور ایک بندہ 500 روپے کسی کو ادھار دے کر اس پہ 1000 روپیہ لے رہا ہے، تو جیسے وہ 500 کا کپڑا لے کر آگے 1000 میں بیچ رہا ہے، یہ بھی 500 دے کے 1000 لے رہا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جس خلاق عالم نے، جس رب کائنات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے بتایا کہ یہ سوداگری حلال ہے، سود حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو سب سے پہلے یہیں سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ بے اللہ پاک فرما رہے کہ یہ جو سوداگری کر رہا ہے، چیز لے کر نفع کے ساتھ بیچ رہا ہے، یہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسرا جو پیسہ دے کے پیسہ لے رہا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کے بعد ہماری چون چرا کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ یار میری عقل نہیں مانتی۔ خدائی فیصلے کے بعد تسلیم کر لو، سر تسلیم خم کر دو، مان لو کہ بنانے والا کہہ رہا ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن یہ اس قدر ڈھیٹ اور بدتمیز گویا کہ انسان بن گئے، بے ادب انسان بن گئے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہنے لگے کہ جناب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، حالانکہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز کی قیمت ہے اور یہ پیسے کی قیمت ہے۔ مثلا کپڑا 500 کا لیا، 700 کا بیچ دیا، 1000 کا بیچ دیا، یہ تو کپڑے کی قیمت ہو گئی۔ اب 500 روپیہ دے کر 1000 روپیہ لے لیا، تو 500 کے بدلے میں تو 500 آگے جو اوپر والا 500 وہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ وہ کیوں لے دے رہے ہو؟ اگر کہا جائے کہ جناب وہ ٹائم دیا تھا اس لیے، تو ٹائم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے معاوضے میں کوئی چیز دی جائے، کوئی چیز لی جائے۔ چلو جسمانی مشقت ہو، کوئی اور چیز ہو، اس پہ تو کہہ سکتا ہے بندہ معاوضہ دے، اس کا کس چیز کا معاوضہ؟ تو گویا سود کھانے والا اتنا حقیر، گھٹیا، خسیس، حریص اور لالچی بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں کوئی ضرورت کسی کی پوری نہیں کر سکتا، اگر میں ضرورت پوری کروں گا تو مجھے اس پہ بھی نفع چاہیے، مجھے اس پہ بھی معاوضہ چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ جملہ ہی غلط ہونا، تو یہ چاہیے تھا کہ سود بھی خرید و فروخت کی طرح ہے،
لیکن پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع شراء خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں جس شخص کے پاس میرا یہ واعظ پہنچ جائے، اللہ کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے، فانتہا، وہ رک جائے، وہ باز آ جائے، جو پہلے ہو چکا اس کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سود پہ قرضے دیے ہوئے تھے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے گھر سے اعلان کیا، میرے چچا نے جس کو جو قرضے دیے ہوئے اصل قرضہ واپس لے گا، سود واپس نہیں لے گا، سود کسی سے نہیں لے گا، اپنے گھر سے سب سے پہلے ختم کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے پہلے کر لیا اب رک جائے، باز آ جائے، جو ہو چکا وہ اللہ معاف کر دے گا، فَلَغُ مَا سَلَف، جو گزر چکا وہ گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ نیک نیتی کے ساتھ سود سے بچے گا تو اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کا فائدہ ہی کرے گا، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ لیکن فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو اس حکم کے آ جانے کے بعد پھر بھی سودی معاملہ کرے گا، پھر بھی سود کی طرف لوٹے گا، تو سن لو، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ کریں، کفر کی یہ سزا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم، یہ سزا کفر کی ہے، اور کسی گناہ کی یہ سزا نہیں ہے سوائے سود کے۔ کہ سود کے متعلق بھی اللہ پاک فرماتے ہیں سود خور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس کا خلاصہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ سود خوری میں جب انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سود سے، اس کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ مزید اس کے متعلق آیات اور وضاحت وہ اگلی فرصت میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو حلال کمائی پہ صبر اور قناعت نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا